تو بندہ کے ذمہ ہے حج کے لیے جانا، وہ مایوس نہ ہو، گناہوں کو معاف کرنے والا وہ تو اللہ ہے، انسان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ کوئی انسان یوں نہ سمجھے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، پیسے خرچ کروں گا، نہ جانے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے لاکھوں روپے ضائع ہو جائے، ایسا نہیں۔ انسان کے ذمہ ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس کے ذمہ ہے حج کرنا، اور اللہ پاک کے ذمہ ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے یہ بھی ایک واقعہ لکھا۔ عراق کے اللہ والے تھے علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حج کے لیے گئے، کہتے ہیں عرفہ کی رات میں مینا کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے، ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس مرتبہ حجاج کرام کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ جانتے ہو کتنوں کا حج قبول؟ دوسرا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر پہلا فرشتہ کہتا ہے صرف 6 حاجیوں کا حج قبول ہے، 6 آدمیوں کا حج قبول ہے، 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول۔ وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ علی بن موفق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا، میری آنکھ کھلی اور مجھے تو اپنی فکر لگ گئی کہ 6 لاکھ آدمی ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، صرف 6 آدمیوں کا حج قبول۔ علی بن موفق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مینا میں دیکھتا ہوں حجاج کرام کا رش ہے، میدان عرفات میں دیکھا حجاج کرام کا رش ہے، مزدلفہ میں گیا حجاج کرام کا رش ہے، مجمع ہے، لیکن وہ مجھے فکر کھائی جا رہی ہے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوں، مزدلفہ میں تھا، پھر میری آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں وہی 2 فرشتے، پھر وہی سوال دوبارہ دہرائے دونوں فرشتوں نے۔ پھر آخر میں پہلا فرشتہ کہتا ہے جانتے ہو اللہ کا کیا حکم ہے؟ دوسرا کہتا مجھے معلوم نہیں۔ پہلا کہتا اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا ہے کہ ان 6 آدمیوں کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو اکثر مقامات پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نمازیوں کا مجمع ہے، معلوم نہیں اللہ کس کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز قبول کر لیں۔ حجاج کرام کا مجمع ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی وجہ سے تمام حجاج کرام کا حج قبول ہو جائے۔ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، انسان اللہ کی رحمت کو دیکھے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو انسان کے ذمہ ہے کوشش کرنا اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ